پر مکمل ہوا ہے، محبت اہل بیت پر، ولایت مولائے کائنات پر۔ اب یہ جتنے بھی ہادی آئے ہیں، رہنما آئے ہیں، ہدایت کرنے والے آئے ہیں، چاہے وہ پیغمبر اکرم ہو یا ہمارے 12 امام ہو یا جناب سیدہ ہو، یہ تمام کے تمام ہدایت بشر کے لیے آئے ہیں، یہ نمونہ عمل بن کر آئے ہیں۔ ہمیں ان کی سیرت کو دیکھتے جانا ہے اور ان کی سیرت پر عمل کرتے جانا ہے۔ یہ ہمارے لیے ہادی بنا کر بھیجے گئے ہیں، رہبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، ہمیں ان کی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اب ان کی رہنمائی کس طریقے سے ہے؟ جب تک یہ ہمارے سامنے موجود تھے، خود انہوں نے بنفس نفیس ہماری رہنمائی کی، ہماری رہبری کی، لیکن جب یہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے تو کون ہماری رہنمائی کرے گا؟ کس کے ذریعے سے ہماری رہنمائی ہوگی؟ تو ان کے جو اقوال اور حدیثیں کتابوں میں موجود ہے، ان کے ذریعے سے ہماری رہنمائی ہوگی، ہماری ہدایت ہوگی۔ اب ایک پیغمبر اسلام کا واقعہ ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ فقیر کون ہے؟ تو اصحاب جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ، فقیر وہ ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، دولت نہ ہو، تو اسے فقیر کہتے ہیں۔ اور واقعی عام معاشرے میں فقیر اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس دولت نہ ہو، پیسہ نہ ہو، اسے فقیر کہا جاتا ہے۔ لیکن پیغمبر اکرم ایک اور فقیر بتا رہے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں؟ کہ نہیں، آپ لوگوں نے درست کہا کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہیں، دولت نہیں، لیکن حقیقی فقیر کون ہے؟ حقیقی فقیر وہ ہے کہ جس کا نامہ اعمال نیک عمل سے خالی ہو۔ جب روز محشر انسان کا حساب و کتاب ہوگا تو اس وقت وہ فقیر کہلائے گا کہ جس کے پاس نیک اعمال موجود نہ ہو، جس نے لوگوں کا حق غصب کیا ہو، جس نے کسی کو برا بھلا کہا ہو، جس نے کسی کو ستایا ہو۔ جب کوئی کسی کو ستاتا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، تو اس کے اعمال میں اس کے برے عمل لکھے جاتے ہیں، نامہ اعمال میں اس کے برے عمل لکھے جاتے ہیں، اور جس کے ساتھ وہ برے سلوک کرتا ہے میدان محشر میں، یہ جس نے اس کے ساتھ برے سلوک کیا ہے اور جس نے برے سلوک کیا ہے، یہ دونوں ادلا بدلی ہو جائیں گے۔ یعنی جس کے ساتھ برا سلوک کیا گیا، جس نے برے سلوک کیا ہے، اس کے اچھے اعمال اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیے جائیں گے اور اس کے برے اعمال اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیے جائیں گے۔ تو وہ شخص غریب کہلائے گا۔ حقیقی فقیر وہ شخص کہلاتا ہے کہ جس کا نامہ اعمال نیک عمل سے خالی ہو اور وہ دوسروں کے ساتھ برائی کرتا ہو، دوسروں کو ستاتا ہو، دوسروں کا حق مارتا ہو، وہ شخص فقیر کہلاتا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ یہ تو ایک فقیر ہو گیا، لیکن ایک اصحاب امام معصوم کی خدمت میں آتا ہے، عرض کرتا ہے، مولا میں بہت غریب ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ میری مشکل کو حل کرے، میری غریبی کو دور کرے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ تم غریب نہیں ہو۔ تو وہ شخص پھر سوال کرتا ہے، مولا میں غریب ہوں اور اپنی حاجتیں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ تم غریب نہیں ہو، تم خود کو غریب نہ کہو۔ تو وہ شخص کہتا ہے، مولا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ کیا تم ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے، مولا میں آپ سے اور ائمہ اہل بیت سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ اگر
تمہیں دنیا کی ساری دولت دے دی جائے اور تم سے کہا جائے کہ ہماری محبت اپنے دل سے نکال دو، تو کیا تم ہماری محبت کو اپنے دل سے نکال سکتے ہو؟ وہ شخص کہتا ہے مولا مجھے دنیا کی ساری دولت مل جائے، کوئی مجھے ساری دولت دینے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن میں اہل بیت کی محبت کو اپنے دل سے نکالنا پسند نہیں کروں گا۔ تو امام فرماتے ہیں پھر تم سے زیادہ امیر شخص اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، یعنی جو محب اہل بیت ہوتا ہے وہ کبھی دنیا میں غریب ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو دین اسلام ہے یہ ایک ایسا دن ہے جو انسانوں کو اچھی باتیں بتاتا ہے، اچھی باتوں کی دعوت دیتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے، لیکن وہ دین اسلام جو محبت اہل بیت کے ساتھ ہو، دین اسلام کی ساری تعلیمات ہمارے پاس موجود ہو، ہم نیک عمل کرتے چلے جائے، نیک عمل ہمارے پاس موجود ہو، ہم نماز پہ نماز پڑھے جائے، حج کر کے آ جائے، عمرہ کر کے آ جائے، لیکن اگر ہمارے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے تو یہ ساری عبادتیں، سارے عمل بیکار ہو جائیں گے۔ صرف اسلام اس وقت قابل قبول ہے جب وہ محبت اہل بیت کے ساتھ ہو۔ اگر محبت اہل بیت کے ساتھ دین اسلام کی تعلیمات ہے، دین اسلام پر عمل ہو رہا ہے، دین اسلام کے ارکان انجام دیے جا رہے ہیں، تو وہ دین اسلام قابل قبول ہے۔ اس دین اسلام پر عمل کر کے انسان نجات یافتہ ہو سکتا ہے۔ کب؟ جب محبت اہل بیت بھی ساتھ میں شامل ہو۔ اگر محبت اہل بیت شامل حال نہیں ہے اور دین اسلام کے تمام احکامات پر عمل کیا جائے تو وہ دین اسلام انسان کو دنیا میں تو فائدہ پہنچا سکتا ہے لیکن آخرت میں ہرگز فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ دین اسلام کی تعلیمات ایسی ہے جب اس دین اسلام کی واقعاً حقیقی تعلیم کو کسی کے سامنے پیش کیا جائے تو غیر مسلم بھی کلمہ گو ہو جاتا ہے، رسول اللہ کا اور دین اسلام کا پابند ہو جاتا ہے۔ ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنی سیرت کے ذریعے سے، جو سیرت ہمارے ائمہ اہل بیت نے پیش کی ہے، اس سیرت کو ہم اپنے اخلاق میں، اپنے روزمرہ کی زندگی میں اپنائیں۔ اگر اس سیرت کو، ان اخلاق کو ہم اپنی زندگی میں اپناتے ہیں تو ہمارے اخلاق کو دیکھ کر، ہمارے بول چال کو دیکھ کر، ہمارے روش کو دیکھ کر لوگ بھی اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی زکریا ابن ابراہیم نقل کرتے ہیں، میں ایک عیسائی تھا اور میں نے اسلام قبول کیا اور حج بجا لایا اور میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں پہلے عیسائی تھا۔ آپ نے فرمایا تم نے اسلام میں کیا دیکھا؟ میں نے عرض کی خدائے متعال کا کلام ہے کہ تمہیں کتاب یا ایمان کا علم نہیں تھا، لیکن ہم نے اسے روشن بنایا جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں۔ یعنی میرے پاس کتاب کا اور ایمان کا علم نہیں تھا، لیکن خداوند عالم کا یہ لطف و کرم ہے کہ اس نے مجھے ایمان سے نوازا۔ آپ نے فرمایا بے شک خدا نے تمہاری ہدایت کی ہے، اور پھر آپ نے 3 بار فرمایا اے خدا اس کی رہنمائی فرما، اور مزید فرمایا جو چاہو سوال کرو۔ میں نے عرض کی میرے والدین اور میرے گھر والے عیسائی ہیں اور میری والدہ نابینا ہے، میں ان کے ساتھ رہتا ہوں اور میں ان کے برتنوں میں کھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا وہ حرام گوشت جانور کو بھی کھاتے ہیں؟ تو اس نے کہا ہرگز نہیں۔ میں نے عرض کی نہیں، وہ ہاتھ تک نہیں لگاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، اپنی ماں کی دیکھ بھال کرو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر وہ مر جائے تو انہیں کسی کے پاس مت چھوڑو، ان کی ذمہ داری خود سنبھالو، اور کسی سے یہ مت بتانا
کہ تم میرے پاس آئے تھے، یہاں تک کہ انشاءاللہ مینا میں میرے پاس آؤ۔ میں مینا میں امام کے پاس گیا، لوگ آپ کے آس پاس جمع تھے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ چھوٹے بچوں کے استاد ہوں۔ امام صادق علیہ السلام کہ جن کے ذریعے سے دین اسلام لوگوں تک پہنچا ہے، اور شیعت کا چرچا، دین اسلام کا جو شیعت کا چرچا ہوا ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی زیادہ ہوا ہے۔ کوئی شخص ادھر سے سوال کرتا تھا اور کوئی شخص ادھر سے سوال کرتا تھا۔ جب میں کوفہ پہنچا تو میں اپنی والدہ کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ پیش آیا اور انہیں خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا، ان کے کپڑے دھوتا اور سر سے جنون کو نکالتا، ان کی خدمت کی۔ میری والدہ نے مجھ سے کہا، اے میرے بیٹے، جب تم ہمارے مذہب پر تھے تو تم نے میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا، لیکن جب سے تم نے ہجرت کی ہے اور اسلام قبول کیا ہے، میں تمہارے اندر یہ سب بدلاؤ دیکھ رہی ہوں۔ یعنی دین اسلام کی تعلیم دیکھیے، جیسے ہی اس نے دین اسلام قبول کیا تو دین اسلام کی تعلیم نے اس کے اخلاق کو بدل دیا۔ میں نے کہا، ہمارے نبی کی اولاد میں سے ایک شخص نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ میری والدہ نے کہا، کیا وہ شخص نبی ہے؟ میں نے کہا، نہیں، بلکہ وہ نبی کے بیٹے ہیں۔ میری والدہ نے کہا، نہیں بیٹا، ضرور وہ شخص نبی ہے یا انبیاء کی اوصیاء میں سے ہے۔ میں نے کہا، ماں، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، بلکہ وہ رسول کے بیٹے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ والدہ نے کہا، میرے بیٹے، تمہارا دین بہترین دین ہے، مجھے بھی اپنا دین سمجھاؤ۔ میں نے ان کو دین اسلام کے بارے میں بتایا اور وہ مسلمان ہو گئی، اور میں نے انہیں دین کی تعلیم دی۔ انہوں نے نماز ظہر اور عصر اور مغرب کو عشاء پڑھی۔ رات کے وقت ان کی حالت بگڑی، انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، پھر مجھے دوبارہ دین کے بارے میں بتاؤ، اور جو تم نے مجھے سکھایا تھا دوبارہ سکھاؤ۔ میں نے انہیں پھر سے شہادتین کی تعلیم دی، انہوں نے اس کا اقرار کیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یعنی دیکھیے، دین اسلام کی تعلیم، جو دین اسلام کے رہنما آئے ہیں، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیم ہم تک پہنچائی ہے، جب ہم ان سے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اپنے اخلاق کو، اپنے روش کو، اپنے کام کو، روزمرہ کی زندگی کو دین اسلام کے احکام کے مطابق گزارتے ہیں، تو ہمارے اس اخلاق کو دیکھ کر، ہمارے دین اسلام کے اس کام کو دیکھ کر لوگ جو غیر مسلم ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دین اسلام کی تعلیم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام کے احکامات پر عمل کریں اور دینی تعلیم کو حاصل کرے، جیسا کہ خود پیغمبر اسلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ، کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب ہم دین اسلام کو سیکھیں گے، دین اسلام کی تعلیمات کو اپنائیں گے اور دین اسلام کے احکامات کو اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، تو ہمارے اس اخلاق کو دیکھ کر ہی لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ہمیں اس دین اسلام کی تعلیمات کو اپنانا ہے محبت اہل بیت کے ساتھ، اس لیے کہ امام نے خود فرمایا ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، کہ ہر چیز کی ایک نیو اور بنیاد ہوتی ہے، اور دین اسلام کی بنیاد ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ یعنی اہل بیت کی محبت کو چھوڑ کر چاہے جو عمل ہم انجام دے، وہ اہل بیت کی محبت کو چھوڑ کر کوئی دین کا عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ وصلی علی محمد و آل الطیبین